اس پر سوال ہوتا ہے، یہ تو کفار اور فجار کے ساتھ تو خاص نہیں ہے، زیادہ اعراض کرنے والے تو کفار اور فجار ہیں، حالانکہ ہم دیکھتے ہیں بعض مومنین بھی وہ بھی بیچارے مفلس ہوتے ہیں، غریب ہوتے ہیں، تو پھر اس کا کیا مطلب ہے معیشت زن کا کہ اس کی معیشت تنگ کر دی جائے گی؟ سب سے زیادہ جو مشقتیں آتی ہیں اور بلائیں آتی ہیں وہ تو انبیاء کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر آتے ہیں۔ خود بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمام لوگوں میں حتیٰ کہ انبیاء سے بھی بڑھ کر سب سے زیادہ مجھے ایذائیں اور تکلیفیں دی گئی۔ تو پھر اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا واضح اور صاف جواب یہ ہے، زنکا سے مراد یہ ہے کہ اس سے مراد قبر کی زندگی ہے، کہ اس کے اوپر قبر جو ہے وہ تنگ ہو جاتی ہے، اور ایسے تنگ ہو جاتے کہ اس کو دباتی ہے، ایک جانب کی پسلیاں دوسرے جانب کی پسلیوں میں گھس جاتی ہیں۔ اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی یہی تفسیر بیان کی ہے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، کہ دنیا کے اندر اس کی معیشت تنگ کر دی جائے گی، مطلب یہ کہ اس کا مسکن ہے، جو اس کا ٹھکانہ ہے وہ اس کے اوپر تنگ ہو جائے گا، قبر کی زندگی اس کے اوپر تنگ ہو جائے گی۔ اور سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ اس کی تفسیر یہ بیان فرماتے ہیں کہ اس کی معیشت تنگ کر دی جائے گی، اس کا مطلب یہ ہے کہ چاہے اس کے پاس ہزاروں اربوں خربوں اس کے پاس مالیت موجود ہے، لیکن اس سے وصف قناعت سلب کر لیا جائے گا۔ وصف قناعت یہ ہے کہ صبح و شام کی روزی ہے، اے اللہ مجھے یہ کافی ہے، اس کی زبان سے ہر وقت یہ کلمہ نکل رہا ہے، اللہ جتنی آپ نے مجھے روزی دی ہے یہ مجھے کافی ہے۔ اس کے پاس صبح کی روزی ہے، شام کی روزی ہے، اس کے اوپر جی قناعت کر رہا ہے، اس کے دل کے اندر حرص نہیں ہے، طمع نہیں ہے، لالچ نہیں، اس کو قناعت کہتے ہیں۔ اس کے بالمقابل جو ہمارے ذکر سے اعراض کرے گا، اس کے پاس کروڑ اربوں خربوں دنیا موجود ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے قناعت کا وصف سلب کر لیا جائے گا۔ قناعت نہیں ہے، تھوڑی ہے، ایک جی ملک کا بادشاہ بن چکا ہے، نہیں یہ تو میری بادشاہ تھوڑی ہے، دوسرے ملک کا بادشاہ بن جاؤں، تیسرے ملک کا بادشاہ بن جاؤں۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ وصف قناعت اس سے سلب ہو جائے گا۔ اور دوسری یہ کہ مال کی حرص اور طمع بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اب آخری وقت آ چکا ہے، اس کو پتہ ہے اب جی دنیا سے جانے کا وقت قریب آ چکا ہے، اب داڑھی بھی سفید ہو چکی، سر کے بال بھی سفید ہو چکے، جسم کے اندر اب وہ قوت نہیں رہی، اب وہ طاقت نہیں رہی ہے، ہڈیاں بھی کمزور ہو چکی ہیں، لیکن آخرت کی توجہ نہیں ہوگی اس کی طرف، وہ دنیا ہی کی طرف جی وہ متوجہ ہوگا۔ یہی لالچ اور حرص، کیسے میرا مال بڑھے، مال کی محبت کے اندر لگا ہوا ہوگا، اور ہر وقت اس کو یہ فکر رہے گی کہیں میرا یہ مال ضائع نہ ہو جائے، مال کی بڑھوتری، ایک وصف قناعت بھی اس سے سلب ہو چکا، اور پھر ہر وقت اس کو مال کی حرص اور طمع ہوگی۔ فرمایا کہ اس کے پاس تمام راحت کے اسباب موجود ہیں، اس نے جمع تو کر لیے، لیکن راحت اس کو حاصل نہیں ہوگی۔ اسباب راحت سارے اس کے پاس موجود ہیں، لیکن راحت اس کو حاصل نہیں ہوگی، کیونکہ اس وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سنو اللہ کے ذکر سے دلوں کو کیا ہوتا ہے؟ اطمینان ہوتا ہے۔ آج کافروں کے پاس اتنی زیادہ دنیا ہے، سب کچھ ان کے پاس موجود ہے، لیکن خودکشیاں کرتے ہیں، خودکشی پہ خودکشی کرتے چلے جا رہے ہیں، ان کے پاس سارے اسباب موجود ہیں راحت کے، لیکن راحت حاصل نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما سفر کے اندر جا رہے ہوتے تھے، جب نیند آتی تھی تو اب سواری سے نیچے اترتے اور زمین پر ہی جی کیا کرتے تھے؟ پتھر کو سر کے نیچے رکھ کر سو جاتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو راحت عطا فرمائی ہے۔ ایک مزدور ہے، ساری دن مزدوری کرتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ رات کو آتا ہے، جیسے ہی اس نے سر رکھا جی بستر پر، فوراً نیند آ گئی۔ اب وہ سارے جی جو دن کی تھکاوٹ تھی وہ اللہ تبارک و تعالی نے دور کر دی۔ اس کے برخلاف جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا عطا فرمائی ہے، بہت زیادہ دنیا، لیکن وہ آخرت سے اعراض کر رہے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات، پیاری سنتوں پر عمل نہیں کرتے ہیں، تو پھر ان کی معیشت تنگ ہو جاتی ہے۔ اب تنگ یہ ہے کہ قلبی سکون نہیں ہے۔ ان سے پوچھیں جی اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ رات کو نیند نہیں آتی، اتنی گولیاں کھاتا ہوں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی جو ہے نا ان کے قلب کو اطمینان حاصل نہیں ہے۔ قلب کو کیسے اطمینان ہوگا؟ قلب کو اطمینان اسی صورت میں ہوگا جب تم صبح و شام قرآن پاک کی تلاوت کرو گے، قرآن کریم کے احکامات پر عمل کرو گے،
دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔ نہیں تو پھر دنیا کے اندر تمہارے پاس کتنا سے کتنا زیادہ مال و دولت کیوں نہیں ہے، لیکن پھر آخرت کے اندر یاد رکھو یہ مال و دولت تمہارے لیے وبال جان بن جائے گا، اور یہ بہترین نعمت جو آنکھوں کی ہے، اس نعمت، یہ نعمت بھی تم سے سلب ہو جائے گی اور پھر تمہیں نابینا کھڑا کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے ہم سب کو یہ جو مال و دولت ہے اپنے راستہ کے اندر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صبح و شام قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔